الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کلام المجید والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ حضرت خلیفہ اول بلا فصل حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کا ایک جو منفرد پہلو ہے کہ زندگی کسی بھی بندہ مومن کی وہی زندگی بہترین ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی اتباع میں بسر ہو جائے۔ وہی زندگی کے بہترین لمحات ہیں، حضور کی محبت میں گزر جائیں اور حضور کی اتباع میں گزر جائیں۔ اور یہی چیز حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے آخر تک یہی ترجیح رہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے محبت ہے اور پھر حضور سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی حضور پہ نازل ہونے والے کلام پاک کی ہم بات کریں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات کریں، حضور کے دیگر صحابہ کی بات کریں، حضور کے شہر کی بات کریں، حضور کے فیصلوں کی بات کریں، الغرض جو چیز بھی حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر نسبت میں حضور کا لحاظ رکھا ہے۔ اور یہی کسی بھی بندہ مومن کی جو زندگی کے بہترین لمحات بھی وہی ہوتے ہیں کہ ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا لحاظ رکھنا، اسی میں حضور کی محبت کا ثبوت بھی ملتا ہے اور اسی میں حضور کی اتباع کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ آپ کی اگر بات کریں ایمان لانے کی تو سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا ہے، سب سے پہلے۔ اور ایمان لانے کی جو کیفیت ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ میں نے جس آدمی کے سامنے بھی اپنی نبوت کا اظہار کیا، یعنی اسے ایمان اور اسلام کی دعوت پیش کی ہے، میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ تردد میں ضرور پڑا، تردد میں پڑا، اس نے مجھ سے دلیل پوچھی تو اسے دلیل پیش کی گئی، اس نے کوئی سوال کیا، میں نے اس کا وہ سوال کا جواب دیا، اس نے کوئی شک شبہ کا اظہار کیا تو اس کا میں نے شک شبہ بھی دور کیا، پھر جب دل کی تسکین ہو گئی تو اس بندے نے ایمان قبول کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا نہیں ہے، میں نے جس کے سامنے بھی دعوت اسلام پیش کی اس میں تردد پایا گیا، سوائے ابو بکر کے کہ جب میں نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی کہ میرے الفاظ پورے ہونے تھے اور اس نے اسلام قبول کر لیا،
یعنی یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے ایمان کے بارے میں، لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض، کہ اگر روئے زمین پہ جتنے بھی مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، تمام اہل ایمان کا ایمان لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کے دوسری جانب صرف حضرت صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو کہتے ہیں لرجح بہم، تو ابو بکر صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم صرف اگر اسلام کی بات کریں تو یہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس وقت کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں کہ اس وقت میں ایمان لانا کیسا تھا، کہ تصدیق سب سے پہلے تصدیق ہونی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، جیسے میں اور آپ آج کے دور میں ہیں، اتنی بڑی انسانیت ہے جس میں ہر طرف تعارف ہو چکا ہے، اب اس تعارف والی شے کو تسلیم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، آپ نے سب سے پہلے اسے تسلیم کرنا ہے، اور پھر آگے کے معاملات بھی پھر سامنے ہیں کہ پورے عرب معاشرے میں سب سے ہٹ کے اور سب سے خطرات ہیں، دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہوئیں، اور مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس وقت میں اسلام قبول کرنا یہ بہت مشکل ترین معاملہ تھا، لیکن اس وقت بھی کیفیت کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کی دعوت پیش کی اس میں تردد میں نے محسوس کیا، شک شبہ تھا، اس کے بعد شرع صدر ہوا تو اس نے دین اسلام قبول کیا، لیکن ابو بکر کا ایسا حال نہیں تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اپنے صحابہ کرام کی مختلف باتیں حضور سنتے تھے، اور آپ ان میں یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ خواب میرے سامنے پیش کرو، یہ بھی آپ کا معمول ہوا کرتا تھا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے کہ حضور میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے ایمان کو وہ ایک ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا اور دوسری طرف ابو بکر کے ایمان کو رکھا گیا، تو حضور آپ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جس وقت جناب صدیق اکبر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رہنے دیا اور دوسرے پلڑے میں حضرت فاروق اعظم کے ایمان کو رکھ دیا، حضور نے فرمایا پھر کیا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگے حضور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ابو بکر کا ایمان بھاری ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر عمر کے ایمان کو رہنے دیا، جو دوسرا پلڑا تھا اس میں حضرت عثمان غنی کے ایمان کو رکھا گیا، تو حضرت فاروق اعظم کے ایمان کا پلہ بھاری تھا۔ تو حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر وہ ترازو اٹھا لیا گیا۔ پھر اسی سے اشارہ کر دیا اس طرف کہ ایمان کی حالت بھی یہ ہے اور خلافت کی ترتیب بھی اسی دستور پہ رہے گی۔ لیکن اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے آج تک اسلاف کا، صوفیاء کا، علماء کا، فقہاء کا ایک ہی اعتقاد رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ان انبیاء کے مقام و مرتبے کے بعد کل انبیاء کرام کی امتوں کے جب معاملات دیکھتے ہیں تو وہ جتنے بھی امتی ہیں سب سے جو اعلیٰ درجے کا امتی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی بعد از انبیاء سب سے اعلیٰ مقام خلیفہ اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اب جو ایمان کا درجہ ہے اس میں کوئی بھی ان کے برابر کا نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے غلاموں کا تذکرہ کیا جاتا، کہ جیسے حضرت بلال حبشی ہیں یا دیگر بھی حضرت عامر ابن فہیرہ ہیں، حضرت ام عبیس ہیں، خواتین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں جو کنیز اور غلاموں کی وہ زندگیوں میں تھے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے جب مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، عام آدمی کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرنا بہت مشکل تھا، یہ تو پھر کسی کی ملکیت میں تھے۔ تو حضور کے سامنے جب بھی تذکرہ کیا جاتا تو حضور غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے اقدس کو جب دیکھتے تو یہ چاہت معلوم کر لیتے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے غلاموں کا تذکرہ سن کے غمگین ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی چاہت ہے کہ وہ غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے آپ نے آزادی کا معاملہ طے کیا تھا، اور یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت تک پہنچے ہیں۔ آپ اس کے مالک کے پاس گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کے پاس، اس سے جا کر بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال حبشی کی آزادی چاہیے۔ تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ بس آزادی چاہیے۔ اپنا غلام بناؤ گے؟ نہیں، اپنا غلام نہیں، بس اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے 5 اوقیہ سونا قیمت مقرر کر دی۔ 5 اوقیہ کی قیمت اگر معلوم کریں تو 32 تولے سونا بنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا 5 اوقیہ میں اس کو آزاد کر دو گے، یعنی 32 تولے تمہیں سونا دیتا ہوں تو بلال کو آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ آپ نے اسے 5 اوقیہ 32 تولے اسے ادا کیے، فرمایا کہ اس کو آزاد کرو۔ اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ تو نے تو مول ہی بہت کم لگایا ہے، تو نے صرف 32 تولے لگایا، یعنی 5 اوقیہ 32 تولے کے برابر۔ آپ نے فرمایا کہ تو اگر 100 اوقیہ سونا بھی اس کی قیمت لگا دیتا پھر بھی میں ادا کر دیتا۔ کیوں کہ بات یہاں پر بلال حبشی کو آزاد کرنے کی نہیں تھی، بات یہاں پہ چاہت مصطفیٰ کی تھی۔ ہمارے نبی جب چاہتے تھے کہ میرے غلام تکلیفوں میں نہ رہیں تو ابو بکر نے تو اس کو آزاد کروا دیا تھا۔ تو زندگی کا، حضور میں نے پہلے عرض کیا نا، زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ ہے کہ آپ چاہت مصطفیٰ دیکھیں، جو آپ کو علم ہو جائے کہ میرے نبی کی چاہت اس کام میں ہے، اب اس میں تاخیر کاہے کی، فوراً اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر خاص طور پہ حضرت بلال حبشی ہیں، عامر ابن فہیرہ ہیں، حضرت ام عبیس ہیں، نہدیہ ہیں، پھر نہدیہ کی بیٹی ہیں ابن عمر ابن مومل کی کنیز، یہ سارے جتنے بھی بہت بھاری قیمت ادا کر کے غلام اور کنیزیں آپ نے آزاد کروائیں، اور اس میں صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ پھر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی خاطر جب مشکلات کا دور شروع ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ ایک مرتبہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ مجھے وہ دور یاد ہے کہ جب حضور طواف کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو کفار نے راستہ روک لیا، تو کہنے لگے کہ آپ کو تو یہاں پہ طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ نے تو ہمارے معبودوں کی مخالفت کر رکھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضور کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، حتیٰ کہ حضور نے وہ رومال ہے، صافہ ہے جو لیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی حضور کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مزاحمت کی۔ آپ ان سے چند ایک جملے ارشاد فرما رہے تھے جو ایک پڑھی لکھی زبان بھی وہی جملے ادا کرے گی اور عقل سے فیصلہ کرنے والے بھی وہی جملہ استعمال کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، صرف مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم اسے تکلیف کس بنیاد پہ دے رہے ہو، کیوں اسے تکلیف دے رہے ہو؟ تم اپنے باطل معبودوں کو پوجتے ہو اور یہ کہتا ہے کہ میرا وحدہ لا شریک میرا معبود حقیقی ہے، تمہیں پرابلم کیا ہے اس کے معبود سے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم کہتے ہو کہ حق اور باطل کی بات ہے، کیا یہ تمہیں اپنے سارے دلائل اور ساری جتنی بھی حجت کی باتیں ہیں کیا وہ نہیں بتا چکے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی دلیل سے بات ہوتی ہے تو وہ جو دلائل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے تو تم ان کا جواب دے دو۔ اور اس کے باوجود بھی اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم اپنے عقیدے کو یا اپنے معاملات کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تمہارے لحاظ سے اگر یہ غلط ہیں تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو خود ہی اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ یعنی کسی کو سمجھانے کی آخری حد تک جو ایک صورتحال ممکن ہے وہ ساری پوری کی، لیکن انہوں نے جناب صدیق اکبر کو بھی زد و کوب کرنا شروع کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اس وقت ایسا معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس بات کا صرف اظہار کرنا کہ میں ان کا حامی ہوں، سمجھ لیں اپنی موت کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے والا معاملہ تھا، اپنی موت کو دعوت دینے والی بات تھی۔ لیکن صدیق اکبر نے اس وقت بھی لوگوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں اس کا حمایتی ہوں، لیکن بات تم سے یہ کرتا ہوں
کہ کس بنیاد پہ تم اسے تکلیفیں دے رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی تو آپ اس قدر روئے کہ آپ نے جو اپنی چادر لی ہوئی تھی اس میں سر مبارک اپنا چھپا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ اب اس قدر جو گریہ زاری آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن عزیز نے ایک مومن آدمی کا ذکر کیا ہے کہ آل فرعون کا ایک مومن، میں بھی آپ کے سامنے بھی وہ آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ آل فرعون کے مومن آدمی جس کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں دی ہے، اور انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی خاطر اپنی قوم سے لڑنے لگ پڑے تھے، اللہ نے ان کا دفاع اور ان کی بہترین خوبی کو قرآن میں پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو وہ مومن جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، آل فرعون کا مومن، وہ افضل ہے کہ ابو بکر، اس امت کا ابو بکر افضل ہے؟ دونوں کی پھر آپ نے وضاحت پیش کی کہ وہ قرآن نے جس مومن کا تذکرہ کیا، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کا ایک مومن تھا، اس کا تذکرہ یہ تھا کہ جس وقت فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا اپنی عدالت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کو تسلیم کرے گا، ان کی نبوت کو، رسالت کو مانے گا، اسے بھی ہلاک کر دیا جائے، تو ان کی امت کا ایک بندہ مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، ظاہراً وہ مسلمان نہیں تھا۔ قرآن نے کہا یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، کسی کو بتا نہیں رہا تھا، لیکن فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول بی اللہ ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو مارنے کی بات کر چکے ہو؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی ماننے والے تھے، فرمایا کہ تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تمہارے سامنے تمہارے رب کی ساری حجتیں وہ پوری کر چکا ہے، تمہارے سامنے سارے دلائل پیش کر رہا ہے، تو یا تو اس کے دلائل کا جواب دے دو یا اسی پہ صبر کر لو کہ اگر وہ جھوٹا ہوا فعلیہ کذبہ، تو خود ہی اپنے جھوٹ کا وبال اٹھائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر ڈرو اس بات سے کہ نبوت کا، رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا تم جو انکار کر رہے ہو اس کی مخالفت میں، اس مخالفت کی بنیاد پہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تم پہ عذاب آ سکتا ہے، تو پھر اس عذاب سے ڈرو۔ یہی سیم صورتحال جناب صدیق اکبر کی تھی جو حضرت شیر خدا نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ ایک طرف وہ آل فرعون کا جو مومن تھا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ وہ بھی اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آ گئے تھے، اور یہ بھی اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آ گئے تھے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ مومن افضل ہے کہ ابو بکر افضل ہے؟ لوگوں نے خاموشی اختیار کی کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس آل فرعون کے مومن کے بارے میں قرآن نے کہا یکتم ایمانہ، کہ وہ مومن تو تھا، اس کی خوبی اللہ کو بڑی پسند آئی، لیکن ایک بات اس کے اندر تھی کہ اس نے کھل کے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لا چکا ہے، جبکہ صدیق اکبر کی بات کریں تو کھل کے اظہار کر چکے تھے کہ میں اس نبی کی ذات پہ ایمان لا چکا ہوں، کہ اس بندہ مومن سے کہیں افضل حضور کی امت کا یہ جو مومن ہے ابو بکر صدیق، یہ اسے افضل ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا کے دفاع کر رہا تھا، یہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے دفاع کر رہا تھا۔ انہوں نے مشکلات زیادہ برداشت کی ہیں۔ یہ پھر حضور کی ذات کی بات آئی، حضور سے محبت کی بات آئی، ہر معاملے میں جناب صدیق اکبر نے اپنی بہترین ایک سیرت ہے، اپنا کردار ہے پیش کیا ہے، مالی خدمات کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا کیسا بھرم رکھا ہے، کیسا بھرم رکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ حضور جب چلتے تھے نا، یہ حضور کا اعجاز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو زمین سکڑ جاتی تھی آپ کے لیے اور سمٹ جایا کرتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا کہ حضور قدم مبارک کم اٹھاتے تھے، فاصلہ زیادہ طے ہوتا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام حضور کے ساتھ جس طرح آپ کے قدموں کے اگر معاملات دیکھتے حضور کے قدموں کی طرف، تو صحابی حضور کے قدم گن سکتے تھے کہ حضور نے آج کتنے قدم اٹھائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دعوت پیش کی تھی، حضور آپ میرے غریب خانے تشریف لائیں نا،
تو حضور کے قدم مبارک گن کے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے غلام آزاد کیے تھے کہ حضور چل کے میرے گھر آئے ہیں، قدم بھی گنے گئے۔ لیکن صحابہ کرام حضور کے ساتھ اسی ایک درمیانی چال کے ساتھ جیسے حضور چلتے تھے، صحابہ کرام چل ہی نہیں سکتے تھے حضور کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے لیے زمین سکڑ جاتی تھی، فاصلہ زیادہ طے ہو جاتا تھا، اور صحابہ کرام کو حضور کے ساتھ دوڑ کے شامل ہونا پڑتا تھا۔ اچھا، اسی طرح آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، صحابہ کرام حضور کے پیچھے پیچھے، اب وہ دوڑ کے جو حضور کے ساتھ ملتے تھے، جناب صدیق اکبر سے کچھ لوگ آگے نکل گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضور نے جب ملاحظہ کیا کہ ابو بکر بھی آ رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں، کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر سے آگے آگے دوڑ کے شامل ہو رہے ہیں، تو حضور نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا اور آپ نے کہا کہ پیچھے ہٹو ابو بکر سے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس میں کیا بات ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر روز جو آسمان پہ سورج نکلتا ہے، یہ سورج پوری دنیا بھر کے لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، سورج ہر روز طلوع ہو کے جن لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے، سورج نے بھی آج تک ابو بکر سے افضل کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب تم پیدل چلتے ہو تو پیدل چلنے میں بھی ابو بکر سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، اس لیے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی یہ ہے، اس سے پیچھے رہا کرو۔ یہ ان کو محبت کا صلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ اور پھر ایک مرتبہ تنازع ہو گیا کسی بات پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ حضور کو بات جب معلوم ہوگی کہ میرے صحابی آپس میں تنازع کر رہے ہیں، حضور ناراض ہوں گے، تو انہوں نے معذرت پیش کر لی جناب صدیق اکبر نے، عمر چلو معاملہ رفع دفع کر لو، میں معذرت کرتا ہوں۔ اب وہ کہنے کہ نہیں، آپ پہلے سوچ کے بات کرتے۔ بہت دفعہ معذرت کی اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اب جناب صدیق اکبر دروازے پر گئے اور دروازے پر جو دستک دی، سلام کیا، تو حضرت فاروق اعظم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، پھر آنکھوں میں آنسو ہیں، غمگین ہو کر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے کہ حضور عمر سے معافی مانگ رہا ہوں، عمر مجھے معاف نہیں کر رہا، تو آپ عمر سے فرما دیں نا کہ مجھے معاف کر دے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات جناب صدیق اکبر کی سنی کہ ابو بکر اس کے دروازے پہ چل کے گیا تھا اور عمر نے سلام کا جواب نہیں دیا اور کوئی بات نہیں سنی۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کو میرے پاس لاؤ ذرا۔ ادھر حضرت فاروق اعظم کے دل میں یہ خوف ہوا کہ ابو بکر اگر حضور کے پاس چلے گئے اور معاملہ آگے بڑھ گیا، پھر معاملہ دلائل تک چلا گیا، صفائیاں پیش کرنے تک چلا گیا، پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے دل میں نادم ہوئے کہ ابو بکر جیسا صحابی میرے دروازے پر چل کے آ گیا اور میں نے بات نہیں سنی، عمر تو نے اچھا نہیں کیا۔ یہ بھی دوڑے، سمجھ گئے تھے کہ بات جا کے حضور کے پاس ہی بننی ہے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آ کر، تو حضور نے ان کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، نہ ابو بکر کی بات سنی کہ معاملہ کیا تھا، نہ جناب فاروق اعظم کا معاملہ نہیں پوچھا، صفائی نہیں پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر صرف اس بات کا جواب دو کہ جس وقت میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، میں نے مکے کے ہر گھرانے کی طرف نظر دوڑا کے دیکھی، ہر گھر میں مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، صرف ایک گھر تھا مجھے جہاں پہ روشنی نظر آتی تھی، ابو بکر کا گھر تھا۔ اور جس وقت میں نے دیکھا کہ نبوت کا اظہار کیا تو ہر گھرانہ میرا مخالف نظر آیا، صرف ایک گھر مجھے نظر آیا جو میری حمایت میں تھا، وہ ابو بکر کا گھر تھا۔ اور اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، تمہارے سامنے بھی اعلان کیے گئے کہ دین اسلام کو جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے اور دیگر بھی ضروری کام ہوتے ہیں، مال کی ضرورت ہے۔ تم لوگ تو بخل سے کام لے رہے تھے، ابو بکر کو نہیں دیکھا کہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آیا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا ہے، تو اس نے کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو چیز بھی میری ہے ساری اٹھا کے حضور آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد یہ معاملہ کبھی نہ دیکھوں کہ ابو بکر تم سے معذرت کر رہا ہے، یہ زمانہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کا صلہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن جناب صدیق اکبر کی زندگی ایک تو سبق دے گئی قبلہ، وہ سبق کیا ہے؟ زندگی وہی ہے جو حضور کی محبت میں گزر جائے، زندگی وہی ہے جو حضور کی چاہت پوری کرنے میں گزر جائے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی معاملہ دیکھیں، صرف حضور کی چاہت، حضور کا فیصلہ، حضور کی باتیں اور حضور کے اقوال، اور دیکھیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، بس وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہر فیصلہ زندگی کا ویسے کر جائیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین زندگی ہمیں سبق دیتی ہے۔ اچھا، اس معاملے کے بعد ہم آتے ہیں، اب اس طرف دیکھیں،
میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کی زندگی کا مرکز اور محور صرف یہ تھا کہ حضور کی ذات طیبہ سے محبت اور حضور کی چاہتوں سے محبت، حضور سے متعلق جو چیز بھی ہے ہر اس چیز سے محبت کرنا، یہ جناب صدیق اکبر کی زندگی کا بہترین ایک پہلو تھا، بہترین انداز تھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھیں ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے۔ جس جگہ پہ بیٹھ کے حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ 3 اس کے وہ سٹیپ بنے ہوئے تھے اور آخری جو اوپر کی وہ شیڈ بنی ہوتی ہے ممبر کی، وہاں پہ حضور بیٹھا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے تو جہاں پہ حضور کے قدم مبارک ہوتے تھے اس سے نیچے والے سٹیپ پہ، وہاں پہ صدیق اکبر بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے بہت مرتبہ اصرار کیا کہ آپ حضرت ایسا کریں نا، اوپر والی شیڈ پہ بیٹھا کریں، تو وہاں پہ حضور بیٹھتے تھے، آپ بھی وہاں پہ بیٹھیں، کیونکہ جتنا اونچا ہو کے آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا آخر تک نگاہ جاتی ہے اور بات بھی بندہ ٹھیک طریقے سے سن سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ابو قحافہ، ابو بکر کی اتنی ہمت ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی، ابو بکر کی اتنی ہمت ہے کہ جس جگہ پہ حضور بیٹھتے تھے ابو بکر ان کے برابر میں جا کے بیٹھ جائے۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی طرف، قبیلہ تھا ان کی لڑائی ہو گئی تھی، حضور چلے گئے وہاں پہ فیصلہ کرنے کے لیے، پیچھے نماز کا وقت ہو گیا تو جناب حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، آ کر جناب صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ حضرت میں اقامت پڑھوں، آپ جماعت کروا دیں، حضور موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھو۔ جماعت کھڑی ہو گئی، پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں تالیوں کی آواز پیدا کی تاکہ ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، اور وہ اپنی نماز میں اس قدر مستغرق ہوتے تھے، اس قدر مستغرق ہوتے تھے، انہیں علم بھی نہیں ہوا کہ میرے پیچھے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ زیادہ جب آواز ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، تو محسوس کیا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ جا کے صف میں مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر ابو بکر کو اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آگے آگے ہو کے نماز پوری کرو، لیکن وہ کھڑے رہے۔ حضور نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ بارہا مرتبہ اصرار فرمایا کہ ابو بکر اپنی جگہ پہ چلو، نماز پوری کراؤ، وہ اپنی جگہ پہ پیچھے ہی کھڑے رہے۔ حضور آگے بڑھے، آپ نے نماز وہیں سے شروع کی، نماز پوری کرائی، سلام پھیرا۔ آپ نے پوچھا کہ ابو بکر جب میں نے تجھے کہہ دیا تھا کہ آگے ہی کھڑے رہو، نماز پوری کراؤ، پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ کہنے لگے حضور یہ ابو قحافہ کا بیٹا اتنی ہمت رکھتا ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا آپ سے آگے پیش قدمی کر جائے؟ حضور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جناب صدیق اکبر کی زندگی میں بارہا مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے۔ ان کے سامنے مروان کا واقعہ جب پیش کیا گیا کہ حضور نے اس کو مدینے سے نکال دیا تھا، مروان کو، اس کے بیٹے کو، فرمایا کہ مدینے میں نہ آنے پائے، یہ نکال دیا تھا وہاں سے۔ بارہا مرتبہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں سفارشیں کی گئیں کہ حضرت مدینے میں آنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو ہمارے نبی نے نکال دیا ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو اجازت دینے والا؟ اسی طرح لشکر اسامہ کی بات تھی، بارہا مرتبہ فاروق اعظم جیسے لوگوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ کو اس وقت حفاظت کی ضرورت ہے، اور آپ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا ہوا ہے ملک شام میں جہاد کے لیے، اس کو واپس بلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کر دیا، ابو بکر کون ہوتا ہے واپس بلانے والا؟ یعنی زندگی گزارنے کا بہترین ایک گر ہے اور تعلیم ہے جناب صدیق اکبر نے دی کہ جو فیصلہ آپ کی زندگی اور معاملات کے بارے میں حضور نے فرما دیا، آپ کون ہوتے ہیں اس میں اختلاف کرنے والے؟ ہم نے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ بات سنی ہے، وہ بھی اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے دین اسلام کی بات یہ ہے، لیکن میری بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ، لیکن میری بات، میرا فیصلہ، میرا قول، میری حجت، یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک عام سادہ آدمی بھی میری زندگی کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کی زندگی کے بارے میں بات کرے، آپ کو مشورہ دے کہ یہ کام ایسے کر لیں تو آپ کے لیے بہتری ہے، آپ اس بندے کا سٹینڈرڈ تو پہلے چیک کریں گے نا، اس بندے کا اپنا ذاتی تجربہ کیا ہے؟ مثال طور پہ آپ نے کسی مارکیٹ میں دکان لینی ہو تو آپ پوچھ لیتے ہیں پائن کہو جا کام چلے گا اتنے، تو جو بندہ آپ کو مشورہ دے آپ اس کی پہلے حیثیت تو دیکھیں گے نا، آیا کہ خود کاروباری ہے، آیا کہ خود کاروبار میں اس کا تجربہ کتنا ہے، عمر کیسی ہے، اور یہ سارے معاملات دے کے پھر اس کی بات کو آپ ترجیح دیتے ہیں، ہاں یار بندہ سیانا گل چنگی کردہ ہوئے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں
ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ہمارے فیصلے کیا ہونے چاہیے، ہمارے نکاح کے معاملات ہیں، ہمارے کاروبار کے معاملات ہیں، ہماری عبادات ہیں، زندگی کا جتنا بھی نظام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اگر آپ کو کوئی تعلیم ارشاد فرما دی کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، اب میرے جیسا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی اینا دا تجربہ نہیں ہونا یا ان کی بات پہ اعتماد نہیں کر سکتے، یہ جناب صدیق اکبر کی زندگی سے بہترین تعلیم ملتی ہے کہ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے اپنی بات کرنے والا، تو یہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اپنی زندگی کا یہی ہدف بنا لیں، کوئی بھی کام کرنا ہو زندگی کا ایک مرتبہ دیکھ لیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس بارے میں آ چکا ہے، اگر آ چکا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے قول میں، ان کے فیصلے میں، ان کے حکم میں کوئی حکمت نہیں ہوگی؟ تو زندگی بہترین زندگی بندہ مومن کی اس وقت بن جاتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تمام تر ہماری ذاتی خواہشوں پہ جب اسی کو ترجیح دے دے گا، یہ بندہ مومن کی سب سے بہترین زندگی بنتی ہے، اور یہی سبق ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ اور میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا تھا، حضور سے محبت کی مثالیں، حضور سے متعلق ہر شے سے محبت کی مثالیں، حتیٰ کہ حضور منبر مبارک کے جس سیڑھی پہ بیٹھتے تھے جناب صدیق اکبر وہاں پہ نہیں بیٹھتے تھے، کیوں؟ آپ فرماتے تھے کہ ابو بکر کی اتنی مجال، اتنی ہمت نہیں ہے کہ حضور کے برابری کر سکے، یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا، کمال کی بات یہ دیکھیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کی بات یہ دیکھیں، حضور کے نکاح میں ہیں، جناب صدیق اکبر جایا کرتے تھے، آواز آتی کون ہے تو کہا کرتے تھے کہ بیٹی تمہارا باپ آیا ہے، یا اے میری بیٹی، اے عائشہ تمہارا باپ۔ لیکن جس وقت وہ آیت کریمہ نازل ہوئیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، وہ تمام ایمان والوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ اب اس آیت کے بعد اب چونکہ رشتہ حضور کے ساتھ ہو گیا، کیفیت وہ نہیں رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر شے سے محبت، ہر چیز کا ادب احترام جناب صدیق اکبر کی زندگی سے ملتا ہے۔ اب اگر جاتے ہیں آواز آتی ہے کون ہے، اب بیٹی نہیں کہتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہتے تھے تمہارا باپ ہے، یہ کہتے کہ اے مسلمانوں کی ماں، اے ام المؤمنین، یعنی اپنی بیٹی کو مخاطب کرنے کا انداز ہی بدل گیا، اس لیے کہ ان کا تعلق بھی اب ذاتی نہیں، حضور کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا تھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز کا ادب ہے، قرآن کا ادب اس لیے کہ حضور کی زبان اقدس سے امت کو معلوم ہوا ہے، حضور کے شہر کا ادب، حضور کے فیصلوں کا ادب، حضور کی اولاد کا ادب، حضور کے صحابہ کا ادب، ہر شے کا ادب، محبت، احترام، صرف اس بنیاد پہ جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو گیا، اب اس چیز کے ساتھ حضور کا جب تعلق ہے تو حضور کی ذات کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اب آخر میں ہم جو ایمان والے ہیں اور جو محبت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے میں آخری بات عرض کر دوں، حضرت جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس کو محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ بروز قیامت جس جگہ پہ جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والوں کو ان کے ساتھ ہی جمع کر دے گا۔ صرف اتنی بات سمجھ لیں، ابو بکر کھڑے کہاں ہوں گے؟ کھڑے کہاں ہوں گے؟ ہجرت کی رات جس وقت جناب صدیق اکبر کبھی حضور کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، حضور فرماتے ابو بکر تمہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور جب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دشمن اس طرف سے آئے گا میں اس طرف ہو جاتا ہوں۔ ابو بکر کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حضور جب تک ابو بکر کی جان میں جان ہے، اس کی جان چلی جائے کسی دشمن کا ہاتھ حضور آپ تک نہ پہنچے۔ حضور نے دعا کی، باری تعالیٰ ابو بکر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بروز قیامت اور جنت میں جس جگہ پہ مجھے رکھے گا، باری تعالیٰ میرا ہمسایہ ابو بکر کو بنا دینا، اس لیے کہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حوض کوثر کے 4 کنارے، حضور نے فرمایا کہ چاروں کناروں پہ میرے 4 صحابی ہوں گے،
ایک طرف ابو بکر، دوسری طرف عمر، عثمان غنی، حضرت حیدر کرار۔ اس کا مطلب یہ ہے ان چاروں کے ساتھ محبت ہوگی تو جس طرف سے بھی آ جاؤ گے حوض کوثر کا پیالہ تمہیں مل جائے گا۔ اب حضرت علی کی بات کو سمجھیے، فرمایا کہ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ ابو بکر صدیق جہاں جہاں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو، محبت کرنے والے کو ان کے پاس کھڑا کر دے گا۔ وہ حضور کی سنگت میں کھڑے ہیں تو محبت کرنے والا بھی وہیں پہ کھڑا ہے۔ وہ اگر حضور کے حوض کوثر پہ چلے گئے تو محبت کرنے والا بھی حوض کوثر پہ چلا گیا۔ ان کو اگر حضور کا پڑوس مل گیا جنت میں، یقیناً ملنا ہے، تو محبت کرنے والے کو بھی حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے گا۔ اپنی ساری زندگی ان کی محبت میں گزاریں، اور جو ان کی بہترین سیرت سے، ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے اس کو بھی سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو جو میں نے پیغام عرض کیا ہے، میں نے اور آپ نے سمجھا، اللہ تعالیٰ یہ ساری زندگی سبق یاد رکھ کے ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد